ظاہری اسباب کے مطابق بندے خود بھی ڈریں اس سے کہ اگر ہم نے اللہ کی توحید نہ مانی تو ہمارے ساتھ یہی حشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لولا دفع اللہ الناس، اگر نہ ہوتا نا لڑا کے دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کے ساتھ، اب تک زمین میں فساد برپا ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ اب اگلی آیت جو ہے تلک آیات اللہ، صداقت نبوت کے لیے ہے، وہ یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھ رہے ہیں ہم ان کو آپ پر بالحق کے، بڑے حق سچ کے ساتھ، اور سچی بات ہے کہ انک لمن المرسلین، تحقیق آپ البتہ ان بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ خود بھیجتا ہے، آپ سچے رسول ہیں۔ تلک الرسل فضلنا، اب یہاں جہاد کی علت ثانی ذکر کی ہے، تلک الرسل فضلنا، کہ جب اللہ کریم نے بعض رسولوں کو ان کی قوموں کے ساتھ لڑا دیا تھا، یہ لڑائیاں اصل کس وجہ سے ہوتی؟ ایک وجہ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتا دی ہے، لولا دفع اللہ الناس۔ دوسری وجہ کہ لوگ آپس میں آخر لڑتے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ادھر بھی پارٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں ادھر بھی کھڑیاں ہو جاتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نماز کے بعد ہم بتائیں گے۔ پہلے آپ کو مغموم کر لیا ہے نا۔ کھلم کھلی دلیلیں دیں اور طاقت بڑھا دی اس کی جبریل کے ذریعے۔ اب یہ مختلف قسم کی فضیلتیں مختلف رسولوں کو چونکہ ملیں، ہر رسول کا امتی جو ہے وہ اپنے رسول کی فضیلت پہ نازاں تھا اور خواہ مخواہ دوسرے رسول کی شکایت کرتا تھا کہ ان کا پیغمبر اتنا صحیح نہیں ہے جتنے ہمارے ہیں، ہمارے پیغمبر کا شان زیادہ ہے، اس پیغمبر کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ آپس میں لڑتے لڑتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ہمیں جہاد فرض کرنا پڑا کہ یہ جھگڑا ویسے نہیں ختم ہو سکتا جب تک کہ تلوار کے ذریعے میدانی طور پہ خونوں کا خون کے ساتھ مناظرہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، اگر اللہ کریم صرف اپنی قدرت ہی استعمال کرتے پھر تو کوئی بھی نہ لڑتا ان کے بعد اس کے کہ پہنچ چکی تھی ان کے پاس کھلم کھلی دلیلیں، لیکن انہوں نے چونکہ اختلاف کیا، کئی تو اسی حسد کی بنا پہ ایمان نہ لائے کافر بن گئے اور کئی ایمان قبول کر گئے۔ ہم نے ان کو یہ ڈھیل دے دی کہ اپنے اختیار سے وہ جانچ لیں کہ راستہ حق کا کون سا ہے۔ قدرت ہم نے استعمال نہیں کی، اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑتے قطعاً نہ، لیکن اللہ جو کچھ ارادہ رکھتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ لوگ آپس میں جہاد کی شکل میں جب آمنے سامنے ہوں گے اس وقت جھوٹوں کو بھی کچھ سوچنے کا موقع ملے گا اور جو سچے ہیں ان کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو انفاق فی القتال کا حکم، خرچ کرو جو کچھ دیا ہے ہم نے تم کو، پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی ولا خلۃ، نہ کوئی بھائی چارہ ہوگا، نہ سفارش ہوگی،
اس دن مار کھائیں گے تو وہی لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے، خرچ نہیں کرتے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ ظالم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ان صفات کو نہیں مانتے، اللہ کو ان صفات میں اکیلا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ ظالم ہیں۔ حالانکہ اللہ کی یہ ساری کی ساری کمالات کی صفتیں ہیں اور اللہ کی الوہیت کی علتیں ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ پہلی دلیل ہے کہ الحی، کامل حیات والا وہی ہے۔ دوسری علت ہے کہ القیوم، تمام کائنات کو تھام رکھنے والا وہی ہے۔ تیسری علت لا تاخذہ سنہ، نہیں پکڑتی اس کو اونگ۔ چوتھی علت ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی اس کو۔ پانچویں علت ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ چھٹی علت یہ ہے کہ کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے؟ ہر کوئی اسی کا محتاج ہے۔ ساتویں علت یہ ہے کہ وہی جانتا ہے لوگوں کے سامنے کے حالات بھی اور ان کے بعد والے حالات کو بھی، قطعاً نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی، مگر وہی کچھ جو کچھ وہ آپ چاہتا ہے۔ آٹھویں علت یہ ہے کہ اس کا اقتدار اتنا وسیع ہے، آسمانوں اور زمینوں پہ چھایا ہوا ہے، نہیں تھکا سکتی اس کو ان کا حفاظت کرنا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ثابت ہوا کہ وہی بلند ذات ہے اور وہی اونچی صفتوں والا ہے۔ جو لوگ ان کے اندر شرک کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام صفات کمال اللہ ہی کے ہیں، کمال زندگی، کمال پائندگی، کمال بیداری، کمال اختیاری، کمال ملک گیری، کمال اقتداری، کمال علم داری، کمال عظمت باری۔ یہ ساری صفات کمال جو ہیں یہ اسی کی ہیں جو اس آیت کرسی میں بیان کی گئی ہیں۔ جو لوگ ان کو مانتے نہیں یا ان کے اندر کوئی دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو وہ ظالم نہیں تو کیا ہیں؟ اب معلوم ہو گیا کہ اسی شرک والے ظلم کی وجہ سے وہ لڑتے ہیں اور ان کا پیش نظر کوئی چیز بھی نہیں۔ ہم نے بھی اپنے سچوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑا دیا ہے کہ تم لڑو، تاکہ پتہ چلے ان کو بھی کہ اس لڑائی کے اندر ان کے مشکل کشا اور معبود بھی کچھ کام نہیں آ سکے، اور پھر کام آیا ہے تو تمہارا وہ معبود حقیقی ہی آیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں دین کے معاملے میں، ہماری طرف سے کوئی جبر نہیں۔ کسی کا جی چاہے تو قبول کرے توحید کو، نہیں تو جبر کوئی نہیں۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ لڑانے میں تو جبر ہے، وہ بھی جھوٹ کہتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے کے کسی شعبے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لڑایا تو ہم نے ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے کہ مشرکین جو ہیں عملی طور پر بھی دیکھ لیں کہ آڑے وقت میں تمہارا کوئی مشکل کشا تمہیں بچاتا ہے یا نہیں بچاتا، اور اپنے لوگوں کا ایمان جو ہے
وہ زیادہ کرنے کے لیے ہم نے لڑایا ہے، ایک تماشا بنایا ہے ہم نے۔ اصل مقصود اس تماشے سے یہ ہے کہ یہ ناجائز شرک اور بے جا وکالت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کے معبودوں کے مقابلے میں زہری ہاتھوں سے لڑنے والے آدمی ہی ہیں جو غالب آ رہے ہیں، اور ان کے معبودوں نے ان کو نہیں چھڑایا۔ جبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، کھل چکا ہے جب کہ ہدایت کا راستہ گمراہی کی کھائی سے، پس اب جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی مرضی آئے جون سا چاہے اختیار راستہ کرے۔ پس جو شخص انکار کرتا ہے کل ما عبد من دون اللہ کا، طاغوت کا، طاغوت مانا کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے بغیر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، جس قبر کی جائے گی وہ قبر بھی طاغوت ہے۔ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، صرف یقین رکھتا ہے تو ایک اللہ پہ رکھتا ہے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے تھام لیا مضبوط کر کے العروہ کڑا، الوثقی جو بڑا مضبوط ہے، مضبوط کنڈے میں اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے کہ اب اس کا ہاتھ تو ختم ہو سکتا ہے مگر کنڈا اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لن فسام لہا، نہیں ٹوٹنا قطعاً ممکن اس کنڈے کے لیے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ اس نے تعلق لگائے، اب اس کی جان تو ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی توحید اور پھر اللہ کی تائید اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ واللہ سمیع علیم۔ اب اللہ کس کی سرپرستی کرتا ہے اور شیطان کی سرپرستی کن لوگوں پر ہوتی ہے وہ بھی سن لو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو سرپرست ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مسئلہ مان لیا۔ سرپرستی کس طرح کرتا ہے؟ یخرجہم، نکالے رکھتا ہے ان کو شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نور توحید کی طرف۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نکال کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے سرپرست سب کے سب طاغوت ہیں۔ اگر طاغوت سے مراد خصوصی طور پہ شیطان ہو یا شیطان کا لشکر تو پھر یخرجونہم من النور الی الظلمات ان کی طرف نسبت ہوگی بذات خود۔ اور اگر طاغوت سے کل ما عبد من دون اللہ ہو تو پھر یخرجونہم یہ سبب بنیں گے ان کا من النور، نور سے نکل کر گمراہی کی طرف آنے کا۔ اب نسبت مجازی ہوگی چونکہ وہ سبب بنے ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کو نکالنے کا سبب شیطان بنا تھا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے دونوں فریقوں کے لیے 3 قصے ذکر کیے جا رہے ہیں علی سبیل اللف، نشر غیر مرتب کے طور پہ، مختلف انداز سے۔ پہلا، کیا نہیں دیکھا تو نے اس آدمی کی طرف جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے معاملے میں، اور جھگڑا اس وجہ سے کیا تھا کہ دے دیا تھا اس کو اللہ نے بادشاہی۔ یہ اس وقت کی بات ہے اذ قال ابراہیم، جس وقت کہا تھا ابراہیم نے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی اب چاہوں تو کسی کو زندہ رکھوں، چاہوں تو کسی کو مار دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھئی یہ ہے تو کوئی الو کا پٹھا ہے، بات کہیں کی ہوتی ہے لے کہیں جا رہا ہے۔ اس وقت پینترا بدلا انہوں نے،
فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ جو ہے میرا سرپرست وہ تو سورج کو لے آتا ہے مشرق کی طرف سے، تو لے آ مغرب کی طرف سے۔ یہ کہنا تھا کہ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر۔ حضرت صاحب کے پاس جو آدمی بیٹھا کرتا تھا وہ مانا کرتا تھا کافر کا گانٹ پھٹ گیا۔ فبہت الذی کفر، کافر کا کنی پھٹ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں کامیابی دیتا ظالم قوم کو۔ تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا سرپرست آخر ثابت ہوا تو اللہ رب العزت ہی ہوا۔ لہذا جو لوگ اپنی سرپرستی کے لیے صرف اللہ ہی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی تائید ان کے شامل حال رہتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ کبھی ہار اور شکست نہیں کھاتے۔ دوسرا، او کالذی مر علی قریۃ، یا مثل اس بندے کے جو گزرا تھا اس یروشلم کی برباد وسطی پہ، اس حال میں کہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، تو اس وقت کہنے لگا انا تعجبیہ مکانیہ انا یحیی ھذہ اللہ، بڑا تعجب ہے کہ اس کو زندہ کرے گا اللہ بعد مرنے اس کے، کہ اتنی وسطی ساری تباہ ہو چکی ہے۔ پس مار دیا اس کو اللہ نے 100 سال تک کے لیے، پھر زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا کم لبستہ، کتنے ٹھہرے رہے ہو؟ وہ فرمانے لگے لبست یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبست 100 عام، تو 100 سال تک ٹھہرا رہا ہے، مگر تجھے پتہ نہیں چلا موت کے بعد کہ میں کس حال میں ہوں، کتنے ایام گزر رہے ہیں، کتنا زمانہ گزر رہا ہے۔ اچھا اب دیکھو اپنے طعام کی طرف اور اپنے مشروب پانے کی طرف، لم یتسنہ، نہیں بے آرام ہوا وہ کچھ بھی، اور دیکھ اپنے گدھے شریف کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ایک تو مقصد تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے، آنکھوں کے ساتھ عینی مشاہدہ ہو جائے کہ اللہ اتنی تباہ برباد چیزوں کو کس طرح دوبارہ پیدا کرے گا۔ رہا آپ کا مر جانا، وہ اس لیے کیا ہے تاکہ بنا دیں ہم تجھ کو اپنی قدرت کی خاص نشانی لوگوں کے لیے، لوگ سمجھیں کہ اتنا عرصہ بھی پڑا رہا ہے، اس کو اپنا پتہ بھی کوئی نہیں، مگر اس کا وجود بھی محفوظ رہا ہے۔ وانظر الی العظام، اب دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کس طرح ترکیب دیتے ہیں ہم ان کو، پھر پہنائیں گے ان کو ہم گوشت۔ پس جب کہ ظاہر ہو گیا اس کے لیے سارا گدھا شریف کا معاملہ، کہنے لگے میں تو پہلے ہی جانتا تھا اللہ کہ تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے، صرف میں اپنے عینی مشاہدے کے لیے چاہتا تھا کہ میں کسی طرح دیکھ لوں۔ تیسرا قصہ، جس وقت کہا ابراہیم نے، چلو تھا تو صحیح، اللہ تعالی کے ساتھ کلام تو اس نے کی ہے، ہمارے پاس تو سیدھا کرینہ ہے کہ اللہ اس سے مخاطبت کر رہا ہے۔ جو کہتے ہیں اور آدمی تھا، وہ کیا دلیل دیتے ہیں سوائے بکواس کے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ اس سے کلام کر رہا ہے، وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اس لیے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہے۔ چلو عزیر علیہ السلام رو یرمیاء علیہ السلام ہو جائیں، یا ارمیاء علیہ السلام ہو جائیں، دانیال اکبر علیہ السلام ہو جائیں، ہے تو نبی نا، ہے؟ پھر عزیر کے نام پہ ان کو چڑھ کیا ہے؟ ہاں نبی ہوگا نہیں ہے، ہاں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جس وقت کہا حضرت ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھانا کہ کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ حضرت عزیر نے
تو سوال نہیں کیا تھا؟ گویا آتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ والا جو ہے، جو اللہ سے مانگے تب بھی اللہ دیتا ہے، نہ مانگے صرف دل کے اندر آرزو ہو تب بھی اللہ اس کی آرزو پوری کر دیتا ہے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، تو یہ مانتا نہیں یہ بات پہلے؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں مانتا، مانتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا پکڑ لے 4 پرندے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ہلا لے ان کو اپنی طرف، ثُمَّ اجْعَلْ، پھر بنا، عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً، ان تمام کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے تمام کا، اور رکھ دے اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک جز رکھ دے، اس کے بعد بلا تو ان کو، وہ دوڑتے آئیں گے تیرے پاس۔ وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر خوب جان لے کہ واقعی اللہ زبردست ہے اور بڑے گہری حکمت اور علم و دانائی والا ہے۔ اب یہ تائید ایزدی کے قصے جو تھے یہ ذکر کرنے کے بعد اب پھر اصل مضمون انفاق والا شروع ہوتا ہے۔ 3 رکوع سالم جو ہیں علی سبیل الترقی، وہ انفاق فی سبیل اللہ للجہاد کے لیے ہیں۔ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، مثل اس دانے کے ہے جو انبتت، جو اگاتا ہے 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ تو اس سے بھی دگنا دے گا جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ لہذا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے وہ بظاہر تو یہ سمجھتے ہوں اگر کہ ہمیں گھاٹا اور خسارہ آ رہا ہے، مگر بظاہر والی یہ بات نہیں۔ الذین ینفقون اموالہم، جو خرچ کرتے رہ جاتے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، پھر نہیں پیچھے لگاتے جو کچھ خرچ کیا ہے احسان، ولا اذن، اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ مثلا اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، مسکین کو دے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو کہنا شروع کر دے یار آج میرے مکان کی چھت جو ہے اس کی لیتا پوتی ہو رہی ہے، تو بھی ذرا کچھ تعاون کر۔ وہ اس امید پہ کہتا ہے کہ اس پہ چونکہ میں نے احسان کیا ہوا ہے، وہ شرم کے مارے ضرور میرے مکان کی چھت کی لپائی میں شریک ہو جائے گا، حالانکہ یہ تکلیف ہے اس کو۔ وہ آدمی جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ لوگ ہیں اصل لہم اجرہم عند ربہم، ان کی واقعی مزدوری ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایسا صدقہ کرنا جس صدقہ کرنے کے بعد پھر جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تنگ کیا جائے، اس سے یہ بہتر ہے کہ جو آدمی مانگنے کے لیے آئے اس کو کہے میاں اللہ کے لیے معاف کرو۔ قول معروف، قول معروف معقول طریقے کے ساتھ اس کو ٹال دیتا ہے، و مغفرۃ، اور اس کی غلطیوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ کوئی اگر غلط کار آدمی ہے اور اس کی غلطی دیکھنے کے باوجود جو اس کے حق میں نہیں تھی وہ اس پہ چپ کر جاتا ہے کہ چلو اس کے ساتھ میں کس طرح لڑوں، کیوں میری طاقت سے یہ کم طاقت والا ہے، اور مرد وہی ہوتا ہے جو قوت برداشت جس کے اندر ہو کہ طاقت کے باوجود وہ لڑتا کسی سے نہیں۔ یہ کام جو ہے نا اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کیا جائے اور پھر اس کے پیچھے آدمی پڑ جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ تو خود ان کو دولت مند کر سکتا ہے، حلیم حوصلے والا بھی ہے، وہ اتنا اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں جلدی اتنی کرتا جتنے تم صدقہ دینے کے بعد ان کے ساتھ کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو ریاکاری سے بچو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کر دیا کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلانے کے ساتھ اور ایذا دینے کے ساتھ،
مثل اس بندے کے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے، ریا الناس، وہ اس لیے ریاکاری کرتا ہے چونکہ نہیں مانتا اللہ کو نہ دن قیامت کے، کسی کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ فَمَثَلُهُ، اس کے خرچ کرنے کی حالت واقعی یہ ہے، مثل ایک پتھر پہ جو چکناہٹ والا پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر مٹی پڑ جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس مٹی کے اوپر اصابہ وابل موسلا دھار بارش ہو جائے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو چھوڑ دیتا ہے وہ بارش اس پتھر کو صلدا، کورے کا کورا، چکناہٹ بھی نہیں رہتی اور مٹی بھی نہیں رہتی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ بھی اسی طرح ہے، جب وہ قیامت والی بارش آئے گی نا تو یہ دیکھیں گے ان کا وجود بالکل چکناہٹ اعمال سے بھی خالی ہوگا اور اعمال کی مٹی سے بھی خالی ہوگا۔ لا نہیں قادر ہو سکیں گے اوپر کچھ بھی اپنی کمائی کے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور جو خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، وتثبیتا من انفسہم، دوسرا مفعول ہے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنی جانوں کو مضبوط بنانے کے لیے کہ ہمارے نفس جو ہیں یہ امارہ نہ رہیں بلکہ نفس مطمئنہ بن جائے، اس کو مطمئن بنانے کے لیے، تثبیتا من انفسہم، اپنے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت، یہ مثل اس باغ کے ہے، بے ربوتن، جو ایک ٹیلے پر ہو، اونچی جگہ پہ، اصابہا وابل، پہنچ جائے اس کو شبنم یا بارش، فآتت اکلہا ضعفین، دینے لگ جائے اپنے پھل دگنے پہلے سے، فإن لم یصبھا وابل، اور اگر نہ پہنچے اس کو بارش تو صرف وہ شبنم کے قطرے بھی اس کی کھیتی کو بڑھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم، کیا خواہش رکھتا ہے تمہارا کوئی ایک کہ اس کے لیے جنت ہو جائے کھجیوں کی اور انگوروں کی، ایسی جنات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس بندے کے لیے بیچ ان باغات کے ہر قسم کے پھل ہوں، پھر اصابہ الکبر، پھر پہنچ جائے اس کو بڑھاپا بھی پہنچ گیا، ادھر سارے پھل وغیرہ بھی ان کے جوانی پہ، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاء، اس کے بچے بھی چھوٹی چھوٹی پنیری ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچ جائے اس کے باغ کو اعصار، ایسے بگولے پہنچ جائیں جس کے اندر نری آگ ہو، فاحترقت، اور پھر وہ آگ جلا کے رکھ دے اس کے سارے باغ کو، بتاؤ کہ وہ کتنا نقصان ہوگا اس کا، اور اس کے پلے باقی کیا رہے گا، کتنا مغموم اور پریشان ہوگا۔ ایسے ہی ریاکار آدمی کی حالت ہے جو لوگوں کے دکھاووں کے لیے خرچ کرتا ہے نا، وہ یوں ہی سمجھو کہ وہ عقیدے کی گندگی جو ہے اس نے آ کے اس کے سارے خرچ کو جلا کے رکھ دیا ہے۔ یا ایھا الذین، او ایماندارو، تم سے بھی ہم کہتے ہیں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان ستھری چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، جن پہ شرک، بدعت، کفر کا داغ نہیں لگا ہوا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے بھی خرچ کرو جو ہم نے نکالا ہے تم میں سے، تمہارے لیے زمین میں سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کیا کرو ردی مال دینے کا اس مال سے، اس حال میں کہ وہ خرچ کر رہے ہو وہ تم، حالانکہ نہیں ہو تم اس ردی کے پکڑنے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر کے لے لو۔ جس مال کو تم اپنی خوش پسندی سے نہیں لینے کے لیے تیار، چشم پوشی کر لو تو لے لیتے ہو، ایسا مال
وہ مجھے دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہوا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقین رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے اور تمام صفات کمال کا مالک ہے۔ چشم پوشی کا معنی کا کوئی پتہ نہیں ہے؟ الا ان تغمزوا، غمز کا معنی یہی ہوتا ہے چشم پوشی کرنا۔ ایک مال آپ کو آدمی دے رہا ہے، آپ ضرورت مند ہیں، مگر وہ مال ردی ہے، مثلا غلہ ہے، وہ کھری جید نہیں بلکہ ردی قسم کی ہے، اس کے اندر مٹی بھی ہے اور تنکے وغیرہ بھی ہیں، دوسری بکاٹ وغیرہ بھی ہے، ردی قسم کا مال ہے۔ اب تمہیں مجبوری ہے کہ تمہارے پاس دوسری مال تو ہے کوئی نہ، اور وہ شخص دینے والا آپ کو جو دے رہا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس یہی ہے۔ اب تم چشم پوشی کے ذریعے ہی لے سکتے ہو، بکراہت لے لوگے، ورنہ خوشی کے ساتھ تو لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ چشم پوشی کا مطلب یہ ہے کہ ناخوشی کی حالت میں لے لوگے، اپنی مجبوری کی بنا پر۔ ایسا ردی مال جو تم خود لینے کے لیے رضا و خوشی تیار نہیں، اس قسم کا مال اللہ کے راستے پہ خرچ نہ کیا کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا رہ جاتا ہے، او اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، ادھر تمہیں مشورہ دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں پہ خوب خرچ کرو۔ آج فلم دیکھیں گے، آپ ریڈیو لائیں گے، آپ وہ ٹینشن لائیں گے، فلاں لائیں گے، فلاں لائیں گے، اس پہ میاں کچھ اپنے آزاد خیال آدمی ہو، اللہ کے لیے خرچ کرنا پڑے تو وہ ڈراتا ہے، تمہیں دھمکاتا ہے فقیر ہو جانے سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور مشورہ دیتا ہے تم کو اللہ کے راستے میں بخل کرنے سے۔ فحشاء یہاں وہ بے حیائی ہے، بخل کرنا۔ واللہ یعدکم، اللہ تمہیں وعدے دے رہا ہے گناہ معاف کرنے کے اپنی طرف سے، اور تمہارے حق سے زیادہ دینے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت بڑے کھلی حیثیت والا ہے اور جاننے والا، لہذا تمہیں ضرور فائدہ دے گا۔ دیتا ہے دانائی جس کو چاہتا ہے۔ اور سن لو، جس آدمی کو دین کی سمجھ دی گئی نا، یوں سمجھو اس کو خیر کثیر دیا گیا، اس کو خیر کثیر کیا دیا گیا؟ دین کی سمجھ اگر مل جائے تو جو لوگ کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کیا دیا؟ خیر کثیر دیا، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں نا۔ وہ خیر کثیر تو عام آدمی کو مل رہا ہے۔ قرآن کا نام لے کر کہنا کہ انا آتینا کل کوثر، حوض کوثر اور قرآن جو ہے ہم نے آپ کو کس لیے دیا ہے؟ یہ خیر کثیر بنا کے دیا ہے۔ خیر کثیر تو عام مومنوں کو ملنے کی چیز ہے، پیغمبر کو تو ایسی چیز ملنی چاہیے جو خیر کثیر کی بھی سردار ہو، اس لیے وہاں معنی اور ہوگا۔ ہاں جی، اوتی خیرن کثیرا وما یذکر، نہیں سمجھ پاتے مگر وہ سمجھدار عقل والے لوگ۔ اور بات سنو، جو کچھ خرچ کرتے ہو تم خرچ کرنا، یا تم منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ خوب جانتا ہے اس کو، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کا مددگار تو میں خود ہوں۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کے دو نہ ان صدقات کو اور دے فقیروں کو دو جو مستحق ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، چھپا کے دو تم ان صدقات کو اور فقیروں کو دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ جملہ استینافیہ ہے، استیناف۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ،
وہی صدقہ چھپا کے دیا ہوا، جو تم صدقہ چھپا کے دے رہے ہو وہ ہٹا دے گا تم سے ایک حصہ تمہارے گناہوں کا۔ یکفر کا فاعل کیا ہے؟ وہ اخفاء بالصدقہ، صدقہ کو چھپا کے دینا، اسناد مجازی ہے، جس طرح ہے انبت الربیع البقلہ، اسی طرح یہ نسبت ہے۔ یکفر عنکم، ہٹا دے گا تم سے، کون ہٹائے گا؟ او تخفوہا، صدقہ چھپا کے دیا ہوا، یہ فاعل بنتا ہے یکفر کا، ہٹا دے گا وہ چھپا کے دیا ہوا صدقہ تم سے، من سیئاتکم، ایک حصہ تمہارے گناہوں کا۔ ایک حصہ کہاں سے لیا؟ من سے، من سیئاتکم، پورا سیئاتکم نہیں، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کا ایک حصہ جو ہے اس کو وہ صدقہ چھپا کے دیا ہوا وہ بھی ہٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، لہذا یہ خیال نہ کرنا کہ مخفی کا علم اللہ کو کس طرح ہوگا، نہیں، واللہ بما تعملون خبیر۔ اب پھر جملہ معترضہ آ گیا درمیان میں، استطراد، نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا ان کا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اس کا سبب بظاہر یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو مشرکوں پر صدقات خیرات کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ان مشرکوں کو آئندہ صدقات یا کوئی مال وغیرہ ان کو فی سبیل اللہ قطعاً دینا چھوڑ دو، کوئی خیرات ان کو نہ دو۔ اور نیت یہ تھی آپ کی کہ جب مشرکوں پر یہ سختی آئے گی تو وہ کم از کم سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کافر رہیں، ہم مسلمان ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اس تدبیر نیک نیتی کی بنا پر اللہ کریم کے پیغمبر نے اپنے طور پہ یہ سوچا تھا، مگر یہ تدبیر اللہ کو پسند نہ آئی، اس لیے آپ فرما رہے ہیں نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا ان مشرکوں کا، لیکن اللہ ہی ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو من خیرن، کوئی خیرات وغیرہ، فلانفسکم، اس کا فائدہ تمہاری اپنی جانوں کو ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر صرف اللہ کی توجہ ہی مطلوب ہے نا تمہیں، ابتغاء وجہ اللہ، جب اللہ کی توجہ مطلوب ہے تو انسانی ہمدردی کے طور پہ اگر تم ان پہ خیرات وغیرہ کا حصہ دے دیا کرو تو اللہ تو تم پہ راضی ہے نا۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی خرچ کرو گے نا، مال خیرات وغیرہ، پورا دے دیا جائے گا تمہاری طرف اس کا نتیجہ، وانتم لا تظلمون، البتہ تم پہ قطعاً کسی قسم کا کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، صدقے کا مال یا زکوٰۃ ہو تو کافر حربی کو دینے کی اجازت نہیں، کافر حربی کافر جو ہے اس کو دینے کی اجازت نہیں، البتہ کافر حربی نہ ہو، یعنی تمہارے ساتھ جنگ یا اختلاف کے پاداش میں تمہیں مار مٹانے کی تجویزیں نہ سوچ رہا ہو، تمہارے خلاف منصوبے نہ بنا رہا ہو، سادہ قسم کا مشرک، بالکل سادہ قسم کا نیک دل مشرک، شریف قسم کا مشرک ہو، ان پہ اگر کوئی خیرات شرات کبھی کر دو تو بہرحال وہ جو تمہاری تدبیر ہے نا کہ روکنا اس لیے ہے تاکہ وہ اسلام قبول کریں، یہ تدبیر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تم پہ بدنامی زیادہ لگ جائے گی، وہ لوگ کہیں گے یار یہ مسلمان بخیل بڑے ہوتے ہیں، یہ اپنی پارٹی والوں کے بغیر کسی کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے تمہاری بدنامی ہے نا، لہذا تم سادے قسم کے شریف قسم کے جو بے ایمان ہے نا ان کو کبھی کوئی چھلڑ دے دیا تو صرف تم نے تو دینا ہے صرف اللہ کے کہنے پر، اللہ کی رضا حاصل تو پھر تمہیں ہو جائے گی۔ للفقراء الذین اوسروا، یہ صدقات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کا ادا کرنا فرض ہے، وہ کن کے لیے ہیں؟
للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو بیچارے روک چکے ہیں اللہ کے راستہ جہاد میں، وہ رات دن اسی جہاد کے اندر ہیں، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، وہ بیچارے مفسر بن رہے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتا ہے اس کو انجان آدمی، جاہل سے انجان آدمی تو گمان یہ کرتا ہے کہ یہ بڑے کی دولت مند ہیں، کیوں؟ من التعفف، چونکہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، اور جنٹل مین، نائے دھوئے ہوئے، مانگیں نکالی ہوئی، مونچھوں کو تا دیا ہوا، چٹ کپڑیے، اور بالکل ٹھکے ٹھکے بیٹھے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اصل تو مستحق وہ لوگ ہیں، تعرف ہم بسیماہم، صرف پہچانتا ہے تو ان کو ان کے بسیماہم، ان کی علامتوں سے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں۔ لا یسألون الناس الہافا، اس حال میں وہ ہیں، ہم ضمیر سے حال ہے، اس حال میں وہ ہیں کہ نہیں مانگتے لوگوں سے الہافا، چمٹ چمٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ خرچ کرو تم کوئی مال اچھا، ان اللہ بہ علیم، خلاصہ کلام یہ ہے، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، رات کو بھی دن کو بھی، چھپے حالت میں بھی اعلانیہ بھی، انہی کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین یأکلون الربا، بجائے انفاق کے الٹا سود کھاتے ہیں یہ ذلیل۔ الذین یأکلون الربا، واو یہاں نہیں آئی، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ مومنوں کے ذکر کے بعد سفید کافروں کا ذکر جو آ رہا ہے سود خوروں کا، تو یہاں ہونا چاہیے تھا والذین یاکلون، ہے واو کیوں نہیں آئی درمیان میں؟ آنا چاہیے تھا نا۔ یہ اسی طرح سوال ہے جس طرح وہاں ہوتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم آگے یوں نہیں کہا وان الذین کفروا، واو کے بغیر کہا ہے نا، ہے بھائی، واو ہوتی ہے عطف کے لیے، اور عطف وہاں ہوتا ہے جہاں حکم کے اندر اشتراک ہو، حکم کے اندر اشتراک ہو، اور ضدان لا یجتمعان، جو ایک دوسرے کی ضد ہو وہ دونوں ایک حکم میں کٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر واو ہوتی تو پھر کچھ نہ کچھ مناسبت اس فریق سود خور کی ایمانداروں کے ساتھ بھی معلوم ہوتی، واو نہیں ذکر کی تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کا ان ایمانداروں سے کسی قسم کا کوئی اشتراک یا تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ضدیں دو جمع نہیں ہو سکتی اور واو عاطفہ جمع کرنے کے لیے آتی ہے، اس لیے عطف کا یہاں نہیں لفظ لایا گیا۔ جو کھاتے ہیں سود نہ اٹھیں گے دن قیامت کے مگر اس طرح جس طرح اٹھتا ہے وہ بندہ جس کو خبتی بنا دے شیطان، من المس سے، اس کے اندر رچ کے، شیطان جس کی رگوں میں رچ جائے اور وہ ہو جاتا ہے پاگل، اسی طرح وہ پاگلوں کی حالت میں دیوانہ پن، دیوانے کتے کی طرح اٹھیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ تحقیق وہ کہا کرتے تھے کہ جو یہ بے شراء ہے یہ ربا کی طرح ہے، کوئی فرق بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے بے کو تو حلال کیا، سودے وٹے کو حرام کر دیا ربا کو۔ فمن جاءہ موعظۃ، پس جو بندہ جس کے پاس یہ نصیحت آ گئی، کون سی نصیحت؟ اتقوا عن الربا، کہ سود سے بچو، فانتہا، روک گیا، تو فلہ ما سلف، اس کے فائدے کے لیے ہے جو کچھ پہلے گزر چکا ہے۔
جو کچھ پہلے گزر چکا وہ اس کے نفع میں رہے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور رہ گیا اس کی نیت کیسی تھی، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، جو پھر سمجھانے کے بعد بھی لوٹ کے آیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کافر ہوا کہ نہ ہوا؟ سود کھانے والا، یہ سزا کافروں کی ہے نا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اسی لیے اسی آیت سے ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، کہ قرآن کی نص سے قطعی ہے کہ سود کھانے والا قطعاً کافر ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یمحق اللہ الربا، مٹا کے رہے گا اللہ سود کو، بڑھا کے رہے گا صدقوں کو. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ نہیں پسند کرتا ہر ضدی سود خور بدماش کو، گناہ گار کو. ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لے عمل اچھے کیے، قائم کرتے ہیں نماز، دیتے ہیں زکوٰۃ، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہے اوپر ان کے نہ وہ مغموم ہوں گے. او ایمان والو، اتقوا اللہ، بچ جاؤ اللہ کی مار سے، اور دفع کرو جو کچھ ربا سود کا پیسہ تمہارا بینک کی طرف رہتا ہے یا سود سلف میں رہتا ہے. ان کنتم مومنین، اس کو وصول مت کرو. ذرو ما بقیہ، ذرو ما، چھوڑ دو. کیا مطلب چھوڑ دو کا؟ اگر کسی بینک سے فرض کرو مثال کے طور پہ تم نے سود مول نکال لیا ہے اپنا، سود والا پیسہ بقایا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو کیا کرو، ضرور چھوڑ دو. کیا مطلب؟ یعنی کہ ان کے پاس رہنے دو، وصول نہ کرو. اور کیا مانا چھوڑ؟ کیا دوسرے اٹھا کے لے جائیں؟ ثواب کی نیت نہ کی جائے اور ویسے خرچ کیا جائے. کسی فقیر کو دے گا تب بھی کافر ہوگا. کیوں؟ حرام چیز، جو چیز آپ نہیں استعمال کر سکتے وہ تو کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے. بتاؤ ضرور ما باقیہ کیا ہے؟ ہاں شاباش. کیسے کیسے پھر بتاؤ. پہلے یعنی سود کا کاروبار کرتے تھے، ہاں، ان کو علم نہیں تھا، ہاں، اس کو وصول نہ کرو. یعنی وہ کام، ہاں بات تو کام کی کر رہا ہے مگر تم لوگ سمجھ نہیں سکو گے. بات کر رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کاروبار، سودی کاروبار کیا تھا، تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا. جب تم نے کر لیا اور سود لینا دینا شروع کر دیا، اس وقت حکم آ گیا کہ تم سودی کاروبار کرنا چھوڑ دو، کیونکہ سود خور جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اب اس حال میں جو پیسہ پہلے سودے والا اس کا ملتا رہتا تھا، اس بقایا سود، اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ضرور اس کو وصول کرنے کی کوشش نہ کرو. بات ٹھیک ہے، تم بھی مان جاؤ اگر ایمان ہے تو. یعنی سودا جس وقت کیا تھا اس وقت تو اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا. حکم بعد میں آیا ہے کہ یہ لینا دینا سود کا حرام ہے. اب یعنی اس کا سود کا پیسہ جو بینک میں رہ گیا ہے یہ اس وقت کا ہے جس وقت کے اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا لینا دینا حرام ہے یا نہیں ہے. اس لیے اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ضرور ما باقیہ، جو تمہارا باقی رہ گیا ہے ان کی طرف اس کو چھوڑ دو. ہاں، نہیں چھوڑتا نہیں ہوں، تیری جان لے لوں گا، تو وہ سور کھانے کی اجازت نہیں ہے مجبوری کے وقت.
لینے والا اگر کہتا ہے کہ میں تیرا لٹریشن کروں گا، تجھے تیرا سر ہی پھاڑ کے رکھ دوں گا، جلدی دے ادھر، تیری ایسی تیسی، وہ تو مجبوری ہو گئی، بات تو قانون کی ہو رہی۔ یہ جو قانون ہے جب چھوڑ دیا جائے گا وہ بینک والے کھا جائیں گے۔ وہاں آدمی جائے گا تو وہ مسلمان رہے گا؟ واہ بھائی واہ، دارالحرب کے اندر جو جائے گا وہ تو حربی بن جائے گا، کافر۔ نہیں سمجھے؟ ابھی بات سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ اس طرح آئے گی کہ جو لوگ امریکہ میں گئے ہیں صرف کمانے کے لیے، وہ مسلمان کیسے ہیں؟ اب تو سمجھ آئے گی بات۔ وہ مسلمان کس طرح ہیں جو صرف کمائی کے لیے دارالکفر میں گئے ہیں، حربی کافروں کے ملک میں گئے ہیں صرف اپنی کمائی کرنے کے لیے، وہ مسلمان کس طرح ہیں؟ وہ اگر نہ بھی یعنی کہ شریعت کے مطابق تمام کام کرتے ہیں پھر بھی شریعت کے مطابق وہاں کر سکتے ہی نہیں، جو کہتا ہے بکواس کرتا ہے۔ بل فرض کریں، بل فرض کرتے بھی نہیں، بل فرض اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عورت بنا دے تو پھر کیا کرو گے؟ یہاں تمثیلی باتیں نہیں چلتی، یہاں واقعیت چلتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ دارالکفر میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل ان کے اندر اسلام نہیں ہوتا، اس لیے جاتے ہیں۔ اور بینک کی بات اور ہے، یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ دارالحرب کی۔ آپ جن کو حربی کہیں گے یا کافر حربی کہیں گے، اس وقت تو پکی بات ہے نا کہ حربی کافر ہے نا وہ، ہاں؟ دارالحرب میں تو قرآن کی نص سے قطعی ہے کہ وہاں کوئی مسلمان نہ جائے، بلکہ جو عورتیں آئی ہیں ان کی چھوڑ کے ان عورتوں کو خبردار واپس نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو واپس نہیں کرنا جو مسلمان ہو کے ادھر آ گئی ہیں۔ تم خود کیسے جاؤ گے؟ اور اگر جاؤ گے تو پھر ایمان کیسے ہوگا تمہارے اندر؟ تبلیغ کے ارادے سے بھی نہیں جاتے وہ لوگ۔ جو لوگ تبلیغ کے ارادے سے جاتے ہیں ان کو ایک مغالطہ ہے، البتہ ان کے لیے حجت واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو تو وہ خطاب آج تک انہوں نے کیا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اصل کافر ہیں جن کی حکومت ہے ان کو تو خطاب ایک آدمی کو بھی کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ لا حول ولا، اور وہ بھی کافر ہیں، ہمیں دیکھ کے ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام کو دیکھ کے ابو جہل تو نہیں ایمان لایا ہے، اور ان کو دیکھ کے یہ سارے بھگوڑے ایمان، پھر وہ بھی اسی طرح ایماندار بنتے ہیں جس طرح یہ خود ہیں۔ واہ بھائی واہ، اگر دیکھنے کے ساتھ ایمان لانا ہوتا تو پھر یہ قرآن نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کی کتابوں کو نازل کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کوئی ایک نشان بھی ایسا نہیں ہے سوائے ایک مثال کے، سمامہ بن آسال کی بات ہے، کوئی دوسرا متنفس ہے ہی نہیں۔ وہ بھی عبادات اس نے نہیں دیکھی، صرف حسن سلوک دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حسن سلوک کے لیے جاتے ہیں یا پیچھے ننگا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ حسن سلوک، پتہ ہے حسن سلوک کیا تھا؟ ایک ہے حسن عبادت، ایک ہے حسن تبلیغ، نہیں حسن سلوک وہ قیدی تھا، اور حالانکہ وہ ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا سمامہ بن آسال، مگر اللہ کے پاک رسول نے ان کو غذا بر وقت اور بڑے اخلاق کے ساتھ حکم دیا کہ اس کے ساتھ بے مروتی قتل نہیں کرنے، مگر وہ اللہ کا نبی تھا جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ کی اجازت سے سب کچھ کرتا تھا۔ کوئی حکمت ہوگی اس کے اندر؟ اسی حسن سلوک کو دیکھ کے جب اس کو چھوڑ دیا گیا، واپس چلا گیا، واپس جانے کے بعد اس نے کہا میں جس قسم کا سلوک اپنے دشمنوں سے دیکھ کے آیا ہوں ایسا سلوک ہمیں اپنی جماعت پہ نہیں ملتا، اس لیے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ کفار کو تبلیغ آپ نہ کریں،
پہلے آپ اپنوں کو تبلیغ کریں جی، اپنے آپ کے جو کافر ہیں ان کو تبلیغ کریں، ہیں جن کو آپ یہاں مسلمان سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ قرآن مقدس کے اس نظریے کے مطابق تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آپ تبلیغ پہلے ان کو کریں، قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے اواٹ گواٹ اڑوس پڑوس میں پڑے ہیں، پہلے ان کافروں کا حال پوچھیں، بعد میں جائیں ادھر۔ یہ جو لوگ باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، آپ ایمانداری سے کہیے قرآن کے دستور کے مطابق یہ خود مسلمان ہیں؟ سب سے زیادہ تو دشمنی ان کو اللہ کی توحید سے ہے۔ پھر جا کے یہی کوئی کہتے ہیں اللہ کے لیے چلو راستے کھل جائیں گے، لمبے ہو جاؤ تب بھی راستے کھل جائیں گے۔ کم از کم قانون تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ ہاں بات چل رہی تھی ضرور ما باقیہ من الربا کی۔ اب ضرور کا معنی ایک تو وہی ہوا جو مولوی گل حمید نے نکالا ہے، ہاں ہے چھوڑ دو۔ نہیں عبد الحمید نہیں، گل حمید اس کو کہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جس پہ چاہتا ہے اپنے رسولوں کو چڑھا دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری۔ اب اس کا دستور العمل بانٹنے کا سن لو، جو مال غنیمت ہاتھیں آئے یا مال فے ہو، جو کچھ دلوائے اللہ اپنے رسول کے ہاتھ پر بستی والوں میں سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا حق بھی نکالو، رسول کا حق بھی نکالو، قریبیوں کا بھی، یتیموں کا بھی، مسکینوں کا بھی، وابن السبیل کا بھی، کہ لا یکون دولتن، تاکہ نہ رہ جائے دولت بن کے درمیان۔ پورا باب کوئی نہیں نا بغیر ماضی کے، بغیر مضارع کے، سوائے ماضی بھی اور دوسرا باب بھی اس کا کوئی نہیں، گردان کوئی نہیں آتی نا۔ یہ ماضی کیوں نہیں آئی؟ یہ اس لیے ان ابواب کی ماضی نہیں آتی جن کا ماضی سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ نحات کے نزدیک جن سیغوں کی ماضی نہیں آتی ان کا ماضی سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی ماضی کا سیغہ کلام عرب میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی اس کا گزرا ہوا جو زمانہ ہے وہ ہمیشہ کل عدم ہوتا ہے، گویا کہ نہیں تھا۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے ضرور ما باقیہ، یعنی یوں سمجھو کہ تمہارا پیسہ سرے سے تھا ہی نہیں تمہارے پاس۔ اپنے دل کے اندر یہ نہ تصور کرو کہ ہمارا پیسہ بنتا تو تھا مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے وصول نہیں کیا ہے، یہ سود کے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ ضرور ما باقیہ، جو کچھ باقی بچ چکا ہے اس کو ضرور اپنے دل کے اندر یہ سوچ لو اور تہیہ کر لو کہ تمہارا وہ تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ کافر ہیں؟ نہیں پہلے کافر کس طرح ہے؟ تم نے جو بغیر سوچے کہ ٹھیک کہہ دیا ہے۔ بس بھائی یہ دھکے مار مولوی ہو، سمجھا، منہ زوری سے بات کرتے ہو، دلیل نہیں۔ اہم فیہ خالدون، یہ دلیل بنتی ہے کہ بینک میں پیسہ جمع نہ کراؤ؟ اس لیے کافر ہیں کہ وہ دگنا دیتے ہیں، دگنا دینا صفت۔ اور لو جی یہ دوسرا بول رہا ہے کہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ دگنا دیتے ہیں تو دگنا لیتے ہیں۔ لو یہ تیسرا بول رہا ہے، یہ چھپاتے ہیں۔ ہاں شاباش، کس طرح؟ وہی شریک ہے نہیں۔ او یہ چوتھا بول رہا، دیکھو یہ حال۔ اللہ کے بندو وہ کافر اس لیے ہیں کہ اللہ کا تعالی کی صفت امید میں شرکت لازم آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں، میرے بغیر اور کسی پہ امید نہ رکھو کہ حفاظت کرے گا۔ یہ اپنے گھر میں نہیں رکھتا کہ محفوظ نہیں رہتے پیسے، یہاں وہ بینک میں جمع کر رہا ہے، یہ مشرک ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ امانت نہیں، امانت کا مسئلہ اور ہے۔
یہ مسئلہ ہے حفاظت کا. امانت بطور حفاظت کے نہیں رکھی جاتی. امانت تو خود لفظ بول رہا ہے کہ امین کے طور پہ رکھی جاتی ہے کہ میں اپنے پاس پیسہ رکھوں تو یہ پیسے میں خیانت کریں گے لوگ، میرے اپنے پریوار کے کریں گے یا دوسرے کریں گے تیسرے کریں گے. اور جس آدمی کے پاس رکھی جاتی ہے وہ امین ہے، یعنی اس سے خیانت نہیں کرے گا. حفاظت کے لیے نہیں رکھا جاتا امانت کے طور پہ. حفاظت کے لیے تو رکھتے ہیں جو بینکوں میں جا کے جمع کرواتے ہیں. بھائی سوال یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اسی لیے لے جاتے ہیں کہ گھر میں محفوظ نہیں ہے، کوئی گھر والا چوری کر لے گا یا باہر کا چوری کر لے گا، اس لیے پھر یہ ہے کہ اپنی چھوکریاں وہاں بینک میں جمع نہیں کرواتے، زیورات جمع نہیں کرواتے، صرف پیسوں پہ شامت آئی ہوئی ہے کہ ان کو چور لے جائیں گے. یعنی چور کے معاملے میں اللہ کہہ دیا ہے اللہ نے کہ میں کوئی ذمہ وار نہیں بھائی، چاہے تمہارا رہے یا نہ رہے، اس کو تو لے جاؤ بینک میں، باقی تمہارے گھر کی حفاظت میں خود کروں گا. تو وہ کافر ہے. بینکاری جو نظام ہے وہ اس میں تو سود ہے نا سارا. ایک ہے تجارت کرے، چاہے تجارت کر رہا ہو بینک کے ساتھ، چاہے کر رہا ہے کسی ڈسپلن کے ساتھ، چاہے کسی ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ، چاہے کسی پرسنل لا کے مطابق یا انٹرنیشنل لا کے مطابق، وہ اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے لحاظ سے تو پیسہ ایک آدمی دوسرے کے پاس رکھ سکتا ہے. وہ اس لیے تو نہیں رکھتا کہ میرا یہاں محفوظ نہیں رہے گا وہاں محفوظ رہے گا. نہیں سمجھے؟ اور یہ جو بینک میں رکھ رہا ہے یہ تو اس لیے رکھتا ہے کہ یہاں پیسہ میرا محفوظ نہیں ہوگا وہاں محفوظ رہے گا. بتاؤ اگر یہ وجہ نہیں تو اور کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے. تو اولئک هم الکافرون. ہاں اوہو بات سمجھے ہی نہیں تم. مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول سے جب ایک ساتھی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو اللہ کی توکل پہ چھوڑ دوں، تو نبی کریم نے فرمایا نہیں، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. آئی سمجھ؟ اب چار دیواری بن گئی، اس کے اندر مکان بن گیا، مکان کے اندر پیٹی رکھی گئی، پیٹی کے اندر بسترے رکھے گئے، بسترے کے نیچے پیسے رکھے گئے. ابھی تک اونٹ کا گھٹنا نہیں بتا. ہاں نہیں ہے تو وہ بندہ ہی نہیں ہے. جو بندہ مطمئن نہیں ہے اللہ پر تو وہ تو بندہ ہی نہیں. قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ گھر کے اندر جو چیز پڑی ہے اس نے اونٹ کا گھٹنا کیا ہے باندھ دیا ہے. اب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ارسلہ الی توکل اللہ، جنگل کے اندر اس کا اونٹ کا جو گھٹنا ہے اس کو باندھ، پھر اللہ کی توکل پہ اس کو چھوڑ دے، بے شک چلتا رہے. تو اپنے گھر آ جا، اب حفاظت کون کرے گا؟ خود اللہ. جنگل کے اندر ہے اور صرف گھٹنا باندھنے کے لیے کہا ہے کہ اس کے رکبے باندھ دو، بس اپنے طور پہ تیرا کوئی یہی کچھ فریضہ ہے، ورنہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ حفاظت کے لیے جو بطور اسباب کے جو رکھتے ہیں اسلحہ وغیرہ، اسلحہ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ دشمن دین کو ڈرانے کے لیے ہے. اپنی حفاظت جان کے لیے جو رکھتا ہے وہ تو ہے ہی کافر. لِتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اللہ کے دشمن کے پد نکالنے کے لیے تم اپنے کو پاس حوصلہ رکھو. باڈی گارڈ والے پھر انہی باڈی گارڈ سے مرتے ہیں، جن کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں جب مرتے ہیں انہی باڈی گارڈ والوں کے فائرنگ سے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ پورا تجربہ. اور بڑے بڑے مولوی کافر بھی بڑے بڑے ہیں نا. بات تو اصل یہ دیکھنی ہے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جو شخص اپنے گھر سے نکال کے بینک میں جا کے رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مایوس ہو گیا. نہیں سمجھا؟ ایک آدمی کہتا ہے بھئی یہاں میری دعا قبول نہیں، رائے وینٹ زیادہ قبول ہوگی.
اللہ سے مایوس ہوا کہ نہ ہوا ہے؟ اور یہی کفر ہے، اللہ سے مایوس ہو جانا اللہ کی رحمت سے۔ یہ تو موٹا قانون ہے قرآن پاک کا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے گا کسی ایک پر بھی امید نہیں رکھے گا۔ اب جو بینک پر یا رائے ونڈ پر یا بیت اللہ پر، مکہ پر، مدینہ پر، ان پر اگر رکھتا ہے امید کہ میری یہاں اللہ نہیں سنتا، یہاں قبول نہیں ہوتی، وہ متبرک مقام ہے، وہاں ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ سے مایوسی اور کس چیز کا نام ہے؟ جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ انی قریب اجیب دعوت الداع۔ پھر ہاں جی، اب بینکاری والا کام نہیں چلتا، نہیں، ادھر ایمان و کفر کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور تم جو ہیں ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھ رہے ہیں تو بڑی دیر کے بعد سمجھ رہے ہیں یا بڑی دقت کے ساتھ، ورنہ ایمان کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مقدس میں اگر آدمی منہ ڈالے گا پوری توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ ایک دفعہ تو بالکل اکیلا ہو جائے گا اس ماحول کے اندر، اس کا ساتھ دینے والا الا ماشاء اللہ۔ اور اگر یوں ہی اندھی گاڑی چلاتا رہے تو پھر وہ مسلمان بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، عالم بھی ہے، علامہ بھی ہے، علامہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ دیکھو نا آخر پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مقدس کا روانگی کیا ہے، وہ کیا کہتا کیا ہے۔ یہ جگہ جگہ پہ جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اس کا کیا جواب ہے؟ ایک آدمی اپنا پیسہ اٹھا کے گھر نہیں رکھتا، کیوں نہیں رکھتا بھائی؟ یہاں میاں بال بچے ہیں یا چورو کاری کا دور ہے، اس لیے یہاں سے خطرہ ٹالنے کے لیے میں ادھر بینک میں جا کے جمع کروا دیتا ہوں، وہاں محفوظ پڑے رہیں گے۔ یعنی بینک والوں کو وہ محافظ سمجھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بے حفیظ، اللہ ہی نگرانی کرنے والا ہے، آپ بھی نہیں ہیں میرے پیغمبر۔ کیا جمع کراتے ہیں؟ ہاں ہاں بھائی، کٹھے خرچ ہو جائیں گے ہیں، اور بینک میں محفوظ رہیں گے۔ وہی ہے نا میرا بیٹا، وہی بات ہے، یہاں محفوظ نہیں رہیں گے، لگ جائیں گے۔ چلو یہی کرو، یعنی خرچ ہو جائیں گے، محفوظ نہیں رہیں گے، وہاں محفوظ رہیں گے۔ خرچ نہیں ہوں گے تو محفوظ رہ گئے نا، جو خرچ نہیں ہوگا تو محفوظ رہ۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہاں تو اس نے جمع کر دیا بھائی خرچ نہیں ہوں گے، آپ خود کیا کرے گا؟ چوری کرے گا؟ بھیک مانگے گا؟ نہیں، اس کی ضرورت سے جو زائد ہے، اپنی ضرورت سے زائد والی چیز کو اللہ فرماتا ہے زائد کا تو محافظ میں ہوں، اور تو ہے کوئی نہ، یزیدہم من فضلہ، تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے، اللہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ یزیدہم من فضلہ ولہم لدینا مزید، جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ بھی میں تمہیں دوں گا، وہ میرے ہاتھ میں ہے، تم بینک میں کیوں جا کے جمع کراؤ گے؟ ہے اب سجدہ کر دے، ہے کیا؟ بینک میں ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ ہاں ہاں کرنٹ، بھائی کرنٹ کیوں ہوتا ہے؟ اسی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ بینک اپنے گھر سے اٹھا کے بینک کے اندر یا کسی جگہ پہ بھی، بینک ضروری نہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ اپنی اصل جگہ سے منتقل کر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ یہاں محفوظ نہیں ہے، وہاں محفوظ رہے گا، یہ حرام ہے۔ ہاں وہ تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی طرح کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کو چیک ملتے ہیں بینکوں سے، وہاں سے جا کے ان کو پیسے لینا پڑتے ہیں، وہ تو کاروبار کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی اس شکل پہ جا کے رکھتا ہے کہ یہاں محفوظ نہیں ہے، وہاں محفوظ رہیں گے۔ اب اس پہ سوال ہوتا ہے، کاروبار کا مسئلہ نہیں۔ کس کی؟ بالکل ناجائز ہے، کوئی شک نہیں اس میں، من شکا
یہ تو علماء نے عام ہی لکھ دیا کتابوں میں. مولانا تھانوی نے اس پہ بہت مستقل بحث لکھی ہے کہ بینک کی نوکری کرنی چاہیے یا نہیں. بالکل حرام ہے، اس میں کیا شک ہے. باقی وہ مجبوری کے حالات وہ الگ ہوتے ہیں، وہ تو خود قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اتنا مجبور ہو جائے جہاں موت حیات کی کشمکش ہو اور کوئی سبب موجود نہ ہو سوائے حرام کھانے کے، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے نا. اگر دوسرے کاروبار کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ ملازمت اس قسم کی کرتا ہے، بالکل حرام ہے. ان الذين آمنوا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا، اگر تم یہ نہیں کرو گے، سود کو چھوڑو گے نہیں، بقیہ کو یاد رکھو گے، تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم میاں توبہ طائب ہونا چاہتے ہو، لوٹنا چاہتے ہو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اصل مال لے لیا کرو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زیادتی کرو کسی پہ نہ تم زیادتی کیے جاؤ. ہاں وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اگر ہو وہ تمہارا جس کے سر پہ قرضہ ہے، ذو اسرتن تنگی والا ہو، تنگ دست ہو، فناظرتن تو تم پہ فرض ہے اس کو مہلت دے دینا، الی میسرہ تا اس وقت تک کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، پھر تم پہ مہلت دینا ضروری ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر سارا ہی ادھار معاف کر دو وہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، تخویف اخروی، بچ کے رہو اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے بیچ اس کے اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دے گا ہر جی کو جو کچھ کمایا اس نے، اس حال میں کہ ان پہ زیادتی نہیں کی جائے گی. اے ایمان والو، تیسری بار امور انتظامیہ کا پھر ذکر. اے ایمان والو، اذا تداینتم، جس وقت بالفعل تداینتم قرضے کا کام کرنے لگو، قرضہ لینے دینے کا کام بالفعل کرنے لگو. اذا تداینتم، قرضے کا کام بالفعل کرنے لگو، الی اجل مسمن، ایک مدت مقرر تک کے لیے، تو پھر کیا کرو، فاکتبوہ، لکھ لیا کرو اس کام کو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھنے والا لکھے درمیان تمہارے کاتب عدل و انصاف کے ساتھ، لکھائی کے اندر ہی کوئی گونجا گھانجی نہ کر دے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے جو لکھ سکنے والا ہے کہ وہ لکھے، کیوں؟ چونکہ پڑھایا ہے اس کو اللہ نے تو اسے بھی چاہیے لکھ دے. اللہ نے جو اس کو پڑھایا تو اب بخل نہ کرے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ بندہ جس کے اوپر حق بنتا ہے دوسرے کا، اس لیے وہ خود لکھوائے تاکہ لکھا ہوا نہ ہو تو کل کو وہ ایک کے دو نہ بنا کے آ جائے مانگنے کے لیے، میں نے اتنا قرضہ لینا تھا. لکھا ہوا جو ہوگا تو وہ ٹھیک رہے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ لکھواتے وقت بھی وہ ڈرے اپنے اللہ سے، غلط نہ لکھوائے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کروائے اس سے کچھ بھی. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، اگر ہو وہ بندہ جس پہ دوسرے کا حق بنتا ہے وہ خود ناسمجھ ہو، بے وقوف، او ضعیفاً، یا ضعیف ہو، کمزور ہو، او لا یستطیع، یا نہیں طاقت رکھتا کہ وہ لکھوائے وہ، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر چاہیے کہ لکھوا لے اس کا وارث عدل و انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں سے، اپنے
مردوں سے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں ممن مگر ان لوگوں سے ہوں جن کی شہادت تمہیں پسند ہے. یہ دو کیوں ہیں عورتیں؟ یہ اس لیے کہ ان تزل احداہما اگر بھول جائے ایک تو یاد رکھے گی دوسری. اس لیے ایک مرد نہ ہو تو اس کے مقابلے میں دو عورتیں ہوں. ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی بلایا جائے ان کو. یہ نہ کریں جی بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا اتنا کرایہ دو پھر آئیں گے ہم شہادت کے لیے. ولا تسأموا ان تکتبوا تھک نہ جایا کرو. لا تسأموا لا تزجروا زجر محسوس نہ کیا کرو، تھکاوٹ تنگی نہ محسوس کیا کرو کہ لکھ لو تم اس کو، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو ایک مدت تک کے لیے. چاہے باپ بیٹے کا سودا ہی کیوں نہیں ہو رہا، دونوں بھائیوں کا کیوں نہیں ہو رہا، وہ لکھ ضرور لیا کرو. تمہیں پتہ چلے گا کہ نہ لکھنے والے لوگ بعد میں کتنے پچھتایا کرتے ہیں اور کتنا نقصان اٹھاتے ہیں. ذالکم مقصد عند اللہ یہ بہت ہی انصاف کے قریب ہے نزدیک اللہ کے، اور بہت ہی مضبوط ہے شہادت دینے کے لیے، اور بہت ہی قریب ہے اس کے کہ تمہیں شک نہ پڑے. ہاں الا ان تکون فاکتبوا سے استثناء ہے. کیسے؟ فاکتبوا سے لکھ لیا کرو. ہاں مگر ان تکون تجارتن اگر ہو تمہاری تجارت حاضرتن دست بدستی، تدیرون ہیر پھیر کر رہے ہو تم، کچھ لے رہے ہو کچھ دے رہے ہو اپنے درمیان، پھر کوئی گناہ نہیں تم پہ کہ جن لکھو تا. واشہدوا اذا تبایعتم گواہ بنا لیا کرو البتہ جب تم سودا وٹا کر رہے ہو وہ. ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ تکلیف پہنچایا جائے لکھنے والا اور نہ گواہی دینے والا. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے لکھنے والے کو نقصان پہنچاؤ یا گواہی دینے والے کو نقصان پہنچاؤ تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ یہ نری بدنامی لگ جائے گی تمہارے پیچھے. فُسُوقٌ بِكُمْ یہ گندی بدنامی لگ جائے گی تمہارے پیچھے. واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. ویعلمکم اللہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم اللہ تو خوب جاننے والا ہے. وان کنتم علی سفر اگر ہو تم اوپر سفر کی حالت کے اور نہیں پایا تم نے کسی لکھنے والے کو تو پھر فرحان مقبوضہ پھر گروی رکھ دو، مقبوضۃ اور مرتہن کے قبضے میں بھی دے دو. ریحان گرو رکھ دو اور اس کے ہاتھ میں دے کے کہو، پکڑا کے ہاتھ کے اندر کہو کہ یہ میرا مال جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ تیری ضمانت پہ ہے. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اگر بے خوف ہو جائے بعض تمہارا بعض کی طرف سے تو پھر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو پھر چاہیے کہ ادا کر دے کوئی معتمد علیہ شخص امانتہ اس کی امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ چاہیے کہ ڈرے اپنے اللہ رب سے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ نہ چھپایا کرو گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو چھپائے گا اس کو وہ اس لیے نہیں چھپاتا کہ اس نے غلطی کی ہے، نہیں وہ آثمٌ قلبہ اصل اس کا دل گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض توحید کے لیے دلیل عقلی اور بعد میں اختتام قتال پہ اللہ سے کچھ مانگنے کا طریقہ یہ بھی سمجھایا جائے گا. اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے اندر ہے یا چھپا کے رکھو ہر حال اللہ تو اس کو حساب میں لائے گا. يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ
اللہ تو اس کو حساب میں ضرور لائے گا. پھر حساب جب ہوگا تو پھر معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا, عذاب دے گا جس کو چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ مسئلہ جو ہے نا ہمارا توحید والا, جس مسئلے کی خاطر جہاد کیا جا رہا ہے, جس مسئلے کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے, یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ وہ ہے جس کو میرا رسول سب سے پہلے مان چکا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, مومن بھی مان چکے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, سارے کے سارے مان چکے ہیں, رسول ہو یا مومن ہو, اللہ کو بھی فرشتوں کو بھی, کتبہ ورسلہ. اب مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ ایک شخص اگر کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, تو قرآن کے لحاظ سے اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اس کو یہی ہے نا ظاہری طور پہ وہ اسلام. قرآن پاک نے تو اجمالی ایمان یہی ذکر کیا ہے نا, اور اس پہ تو تمام امت کا اجماع ہے کہ اجمالی طور پہ ایمان جو قبول کرے, اگر اسی اجمالی طور پہ ایمان قبول کرنے کے بعد مر گیا ہے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا. کدھر جائے گا؟ جنت کو جائے گا. ہے یعنی مجمل ایمان جو ہے وہ بھی نجات کے لیے کافی ہے, بشرطے کہ اس مجمل ایمان لانے کے بعد پھر اس ایمان والے وعدے کے خلاف کرتا نہ پایا جائے, اور اس سے پہلے مر جائے تو اس کی نجات کے لیے یہی اتنا کہنا ہی کافی ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ المومنون پہلے ذکر کیا ہے نا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون. اب اس مومنوں کی اور رسول کے ایمان کی تشریح کر دی ہے اجمالی ایمان کے ساتھ کہ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کسی رسول کے اندر تفریق نہیں کرتے کہ یہ اونچا رسول ہے, یہ نیچا ہے, یہ سچا ہے, نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے. ہم ایسا نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا, ہم نے سن بھی لیا, بات مانیں گے بھی ضرور. غفرانک ربنا, باوجود سب کچھ کرنے کے اللہ تیری طرف سے مغفرت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے. وإلیک المصیر, تیری طرف لوٹ کے آنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, اس کے نفع کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے, وعلیہا علی ضرر کے لیے ہے, اور اس کے نقصان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے. ربنا لا تؤاخذنا. اب مومن ایمان لانے کے بعد یوں کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایمان تو لاتے ہیں نا ان الفاظ کے ساتھ, اب اللہ سے مانگنا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, اے رب ہمارے ہمیں پکڑو نہیں جہاں سے ہم بھول کھا گئے ہیں یا غلطی سے کوئی کام کر بیٹھے ہیں. اے رب ہمارے نہ بوجھ لاد دے اوپر ہمارے اس رن کسی قسم کا بوجھ, اور جیسا کہ لاد دیا تھا تو نے اوپر ان کے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں, اور ان کے آناک اور گردنوں میں بڑے بڑے اغلال اور توق ڈال دیے تھے. ربنا ولا تحملنا, اے رب ہمارے نہ اٹھوا ہم سے ایسا کام جس کی ہمارے اندر کرنے کی طاقت نہیں ہے. واعف عنا, درگزر کرو. واغفر لنا, دبا دو اپنی رحمت سے. ورحمنا,
ऊपर अपनी रहमत का छिड़काव कर दे। अंत मौलाना, क्यों कि तू ही हमारा सरपरस्त है। फन सुरना अलल कौमिल काफिर। सूरह आल इमरान।